بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور ثابت قدمی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت تھا، سب کے سب مصلی بچھا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لائیں، پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری روٹی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور کہا، اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھانا کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابا جان سے کہا، مجھے تو اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میں نے روٹی کھائی تو آپ کی یاد آئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسے ہی گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو کہ پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان اور امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کو پیس کر آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے، اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی تھیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی دی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ پھر سب نے پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، اور سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔
ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ سب کے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی گئی اور آپ سب نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں جو کی بن گئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے اور آپ حضرات بھی دسترخوان پر آ گئے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے سے آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہو کر آیا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں اس سے زیادہ اچھا گھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا کھلا دیتے ہیں، ان سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزہ رکھنے اور خود کو بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔